سب سے بڑی برائی پاکستان میں پولیس ہے. لاہور کا بھی لڑکے کو وہی ہے نا, جب پولیس والا آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسی طرح ڈرتے ہیں کہ جیسے اصلی میں کوئی چوری کی ہوئی ہے. لٹرلی پاکستان پولیس کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا شہری جب پولیس والے کو دیکھتا ہے تو کنونس ہو جاتا ہے کہ میں ہی چور ہوں. بی ریڈی اینڈ بی پریپیئرڈ. کہ آپ کے ہوتے ہوئے خدا کا واسطہ ہے, آپ کے ہونے کی وجہ سے اتنا ٹیرر ہو, کس کو؟ شر کو. آپ کے ہونے کی وجہ سے سپورٹ نہ ہو کہ اچھے پاکستانی ہے اس کے سامنے جو مرضی کر لو. جب بھی میں تفسیر پڑھتا ہوں نا یا پھر ان کی انٹرپریٹیشن پڑھتا ہوں, میں ابھی بتاتا ہوں نا کھلے عام, ابھی غامدی صاحب کے میں ابھی میرے اوپر ہی انہوں نے جواب ایک ریکارڈ کروایا ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے کہ ساحل صاحب کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہاتھ سے روکنے والی بات ہے. تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں جو عرف میں ہوں, جو پوری دنیا مانتی ہو, وہ آپ نے بتانی ہے. جو عیسائی بھی مانتے ہو, امریکن نہیں مانتے ہو, یہ بھی مانتے ہو. ریئلی اوکے, آتا ہوں اس کی سرجری پہ. اور وہ والی برائیاں جو کہ آپ نے ہاتھ سے روکنی ہے وہ آپ خود نہیں روکیں گے, آپ حکومت کو بتائیں گے, قاضی, پولیس. آپ بتائیں 99.99% 99.99% جب برائی آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پولیس نہیں ہوتی. اب کیا کروں میں؟ اور پاکستان میں تو پولیس وہ 1% میں بھی نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی برائی ہی جب پولیس ہو میری, تو پھر میں کیا کروں؟ یہ بتائیں نا آپ. سب سے بڑی برائی ہی پاکستان میں پولیس ہے. لاہور کا بھی لڑکے کو وہی ہے نا, جب پولیس والا آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسی طرح ڈرتے ہیں کہ جیسے اصلی میں کوئی چوری کی ہوئی ہے. لٹرلی پاکستان پولیس کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا شہری جب پولیس والے کو دیکھتا ہے تو کنونس ہو جاتا ہے کہ میں ہی چور ہوں. آپ خود 5-7 لاکھ روپے شہباز شریف کو رشوت دے کے پہنچے تھے, ASI لگے تھے, مگر میں 2 نمبر ہوں. اور وہ کہتا ہے بات سنو ادھر آؤ, گاڑی کی تلاشی دو. اور ہم ایسے ہی ایکٹ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ میری گاڑی میں کچھ بھی نہیں نکلنا, مگر پرچہ پھر بھی میرے اوپر ہو سکتا ہے. آپ بتائیں کس کو, کون سی پولیس کو بلاؤں؟ سو آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ گو ویجیلنٹی, آئی ایم جسٹ سیئنگ بی ریڈی اینڈ بی پریپیئرڈ. کہ آپ کے ہوتے ہوئے خدا کا واسطہ ہے, آپ کے ہونے کی وجہ سے اتنا ٹیرر ہو, کس کو؟ شر کو. آپ کے ہونے کی وجہ سے سپورٹ نہ ہو کہ اچھے پاکستانی ہے اس کے سامنے جو مرضی کر لو. اور یہی ہو رہا ہے نا کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. دیکھ نہیں رہے آپ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو وہ سائیکالوجی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آپ واپس آئیں اوریجنل سٹوری پہ. نبی السلام نے جب کہا نا لا الہ الا اللہ, وائی ڈو یو تھنک دے اسٹارٹڈ کوارلنگ اینڈ تھریٹ کہاں سے آ گئی تھی؟ کہ ان کو پتا تھا خالی باتیں نہیں ہیں ادھر, یہ تو ایکشن کر دے گا. اور جو ساتھی ہیں اس کے وہ شروع سے ہی ایکشن بیٹل ٹرینڈ ہیں. دے آر ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ, وہ للک نہیں رہے ہیں, منتیں نہیں کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی. دے آر سیئنگ بیٹا یہی ہے قانون, یہ لا کی بات. ہی از اے لا گیور. آل آف اے سڈن محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے لا گیور. مکہ کی تو طوطے اڑ گئے ادھر مکنز کے. لا گیور کا مطلب پتا ہے نا. اگر آج کل کا کوئی مولوی اس طرح پریزنٹ کرے گا تو دے آر ناٹ گونا ٹیک ہم سیریسلی, بیکاز ہی از ناٹ presenting it with that kind of courage and expression. That's why Umar ibn Khattab کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. He was, what was he? عمر بن خطاب کیا ریپرزینٹ کر رہے تھے, کیا برانڈ تھا ان کا؟ courage. مکنز ڈرتے تھے عمر بن خطاب سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس courage کی دعا کرتے کہ عمر اس عمر کو لے آیا اس کو لیا. دونوں کے دونوں عمر, ابو جہل بھی عمر, وہ بھی courage کی وجہ سے مشہور تھا. دکھائی ہے نا اس نے courage, جتنی بھی شیطان کے لیے دکھائی ہے. بزدلی نہیں دکھاتا تھا. جو یہ پاکستان میں نا پولیٹیکل پاور چاہیے ہوتی ہے, حزب التحریر والے بھی لگے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پاور چاہیے تھی اس لیے عمر بن خطاب کی دعا کی. پولیٹیکل پاور آپ کو پتا بھی, عمر بن خطاب 5th رینک کے قبیلے کے نان لیڈر تھے اس وقت. لیڈرشپ بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو ابو یوسف نے کتاب لکھی عمر بن خطاب کی, اگر عمر بن خطاب اسلام نہ لاتا تو زیادہ سے زیادہ امیہ قبیلے کے سردار لگ, زیادہ سے زیادہ. if he could have survived the liver cancer, اگر وہ لیور کینسر سے بچ جاتے تو پھر امیہ میک کریش تک نہ پہنچتے. وہ اسلام نے عمر بن خطاب کا دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا. کریج تو تھی, مگر چینل اور ہارنسنگ کیسے کی نبی اسلام نے. غور سے سمجھے اس بات کو کہ ہم اس قابل ہی نہیں کیے جاتے بچپن سے لے کے
اپنی جوانیوں تک. اس لیے ہر بندہ آپ کو آ کے اپنا تابع کر لے گا, چاہے وہ 2 نمبر شوہر ہے یا 1 نمبر شوہر. آپ نے تابع ہونا ہی ہونا. کریجس عورت ہی اسٹریٹ بات کرتی ہے کہ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قانون ہی ہے. بچپن سے ڈرایا جاتا ہے گھر بچا لے, چاہے ابو جہل کے ساتھ ہی نکاح کر رہے ہیں تیرا, گھر نہ ٹوٹے تیرا. یہ بہانے ہم سب لے کے آئیں گے. اس بیسک سائیکالوجی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, اس لیے مجھے نام لیے بغیر بتا رہا ہوں, آپ سب کو پتا ہے جتنے بھی کلیرکس اس وقت پریچنگ کر رہے ہیں نا اور کہتے ہیں اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, آف کورس وہ والا اسلام دا فاسٹسٹ گروئنگ ہی ہونا ہے. جو آپ دے رہے ہیں اس پر کیوں نہ کوئی آئے. جان بھی, اس کی بھی جان بچ گئی, میری بھی جان بچ گئی. آ جاؤ سارے کے سارے, کیونکہ اسلام کی اپنی میجک تو کنسپچولیشن کی تو ہے نا, چاہے وہ جو مرضی دے رہا ہو. ہر کمزور بزدل اکٹھا ہو گیا. نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ 313 بندے مل رہے تھے, ہمیں کروڑوں, 1 کروڑ 1 ارب 2.25 ارب, کروڑ کیوں بول رہا ہوں, 2.25 ارب مسلمان, اینڈ گروئنگ, فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. اینڈریو ٹیٹ جسٹ کنورٹڈ ٹو اسلام. ریئلی پہلے فائٹر تھا, اب کمزور ہو جائے گا. پیس کی باتیں کیا کرے. اسلام از پیس. اسلام از ناٹ پیس, اسلام از سبمیشن. یاد رکھیے گا, if you have to, you as a girl, if you have to choose between righteousness and peace, you would demand righteousness. At the same time, Islam میں murder haram ہے. Murder? Murder فرض ہے اسلام میں, اگر کوئی مرڈر مل جائے تو. اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی کہ یہ تمہاری بقا کے لیے ہے, مرڈرر کو مرڈر کر دینا. بقا کیسے ہوگی مرڈر کر دیا تو, تاکہ یہ سزا باقی کے مرڈر کو بند کر سکے. بات نہیں ماننے پہ کون مارے گا؟ تھپڑ مارنا بیٹا, بندہ نہیں مارنا. جو بات نہیں مار رہا تو نہیں, میں سائیکالوجی اور جہاد کی بات کر رہا ہوں. جہاد کی بات سائیکالوجی سمجھیں کہ جس دور کے علماء کرام نے جہاد ایکسپوجر نہیں نہ لیا ہوا تھا, انہوں نے قرآن پاک میں سے جہاد خود ہی اپنی سیلف اسٹیم کے لیے اڑا دیا. اڑا نہیں, یہ ہے ہی نہیں, خود بولنا شروع کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تھے. بھائی یہ کیا بات کی؟ یہ اصول بتا دو کہ یہ آیت نبی اسلام کے لیے, میں مان لوں گا, میں بھی کامن سینس رکھتا ہوں. کہیں پہ تو وہ اصول واضح کر دیں. میں جہاد ٹریننگ نہیں, جہاد کے لیے نہیں ریڈی کر رہا ہوں, میں آپ کو جہاد کی سائیکالوجی کو ایمبریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جہاد کون سا والا, جا کے گولی چلائیں؟ نہیں, آپ اپنی گلی محلے میں کیا گولی چلائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. آج تک چلائیے, کبھی بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مگر ضرورت پڑے تو آپ پہلا بندہ ہوں کہ جو بچانے کے لیے آئے, غیر مسلم ہو چاہے بے شک, غیر مسلم آپ. اور نہ اس آیتوں کے مطلب بتائیں مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے, ہم سب سے کہا کہ بھائی ایک بستی ہے جس بستی میں رجال اور نساء ہیں, انسان ہیں, عورت اور مرد, مسلمان نہیں, اور وہاں سے چیخ کی آواز آئی ہے کہ یا ربنا اخرجنا, ہمیں نکال اس بستی سے, تو تم لوگ کیوں نہیں گئے جا کے ظالم کو ختم کرنے؟ اس کا مطلب ہے ساؤتھ افریقہ کی اپارٹائڈ موومنٹ کے خلاف ہم لوگ کیوں نہیں گئے؟ چھوڑیں ابھی فلسطین, ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ موومنٹ کے خلاف مسلمانوں نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ آئے چیخ کے بتا رہی ہے کہ بھائی ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, حبشیوں کے اوپر, وہ تم کیوں نہیں گئے ادھر؟ پتا کون گیا؟ بتاؤں کون گیا کتاب سے فتویٰ لے کے؟ اسرائیلی جہاد کرنے اسرائیل سے پورے مشنز گئے, تورات سے فتویٰ لے کے. کتاب میں ہماری لکھا ہوا ہے, استدلال وہ کر کے پہنچے گے کہ بھائی ظلم کے خلاف ہم پہنچیں گے. کون پہنچے گا؟ پاکستانی مرد پہنچے گا؟ ہم سے سوری, کبھی بھی نہیں پہنچے گا. ہم ریڈی نہیں ہیں نا. اتنا آسان نہیں ہوتا فرسٹ مین تھرو دا بال بن جانا. بچے ایسے بنانے پڑتے ہیں. نہیں بیٹا, غور سمجھیں, یہ داعش اور یہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل مینیفیسٹیشن آف دا کرپشن آف ڈیفینیشن ہے. آپ عمران خان بچائے گا آپ کو لاہور میں کسی نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ لاہوری سے کہیں گی نا. سولوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ریڈینس ٹپک ٹپ کے آنکھوں سے کہ بھیا یہ آپ خود بتائیں. اگر لمز کے بارے میں مشہور ہو کہ لمز کے اندر سارے کے سارے لڑکے MMA کرتے ہیں, مسٹ. آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی بندہ پنگا لے سکتا ہے آپ سے؟ سمجھ رہے بات نا؟
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ امپریشن مسلمانوں کا تھا کہ بھیا یہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, یہ خالی باتیں نہیں کریں گے, یہ ہاتھ سے پکڑنے والے. گلی محلے میں پولیس نہیں ہوتی. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں گلی محلہ, پتہ ہم بات کیوں کر کے نا اسپیسیفک ہو گئے. بہت جنرل سائیکالوجی کا لیکچر سمجھیں آپ اس پر. جنرل سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کہ اپنے آپ کو اسلامکلی ٹرین نہیں کر رہا تو وہ آئیڈینٹی کرائسس میں جائے گا ہی جائے. قرآن پاک سمجھ آ ہی نہیں سکتا اس کو. اور کیوں نہیں سمجھ آئے گا؟ کیونکہ جن کی کرائسس تھی انہوں نے اپنی بزدلی یہاں سے ثبوت قرآن سے ہی لے کے آ گئے. میں آپ کو اس لیے غامدی صاحب کا جملہ پورا کر دیتا ہوں. میں بار بار غامدی صاحب کہہ رہا ہوں, یہ ہر دیوبند اسکول کے اسکالر بھی میرے ساتھ اسی طریقے کی بحث کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے عرف میں جو بات نہیں کی وہ سب کو پہنچاؤ. تو میامی میں عرف میں تو بکینیز ہیں, میامی میں ہے نا عرف میں. LGBT جب سین فرانسسکو جاؤ گے تو یہ عرف میں ہے. یہ زبردستی عرف کا لفظ اپنی طرف سے لے, اللہ بتائے گا عرف کیا ہے. سین فرانسسکو میں لڑکا لڑکی سے شادی کرے عرف ہے. لڑکا آپ کو پرپوز کر دے نیکی ہے سین فرانسسکو میں. غامدی صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ گلوبل کنسنسس کے چیسرز ہیں. گلوبل کنسنسس کا چیسر پتہ کون ہوتا ہے؟ کہ سب خوش ہو جائے. بس سب کو خوش کرنا گاندھی صاحب کی فلسفی تھی, جناح کی نہیں تھی. اس لیے اتنا اچھا لگتا ہے مجھے جناح. گلوبل کنسنسس کو چیز کرو گے نہیں, ہم اللہ کے کنسنسس کو چیز کریں گے. دیٹس اٹ. دیٹس دی اونلی رائٹ ڈیفینیشن آف رائٹ. گلوبل کنسنسس تو پھر وہی بات ہے, کل بیسٹیالٹی آن ہو جائے گی تو ہم کیا کریں؟ آج LGBTQ آن ہوا ہے, کل بیسٹیالٹی اوکے کر دیں گے. گلوبل کنسنسس یا میجورٹی کا کنسنسس تو کبھی بھی ڈیفینیشن آف موریلٹی نہیں بتائے گا. ہمارے پاس تو کتاب ہے اس کی. ٹھیک ہے جی.